السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہو؟ امید کرتے ہیں خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو لو جی، صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ اب یہ ناشتہ بنا رہے تھے ہم۔ ناشتے میں بنا رہے تھے پراٹھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ جی، آج بارش ہو چکی رات سے، اور ماشاء اللہ موسم بھی بہت ٹھنڈا ہے۔ اب جو ہے ماشاء اللہ سے گرمی اب اتنی نہیں لگ رہی، اور نہ تو ایک مہینے سے گرمی اتنی ہو رہی تھی، مہینوں سے، کہ بہت زیادہ سب کہیں بارش ہو رہی کہیں نہ کہیں، مگر ہمارے یہاں بھی کافی دنوں میں بارش ہوئی ہے۔ گرمی بہت تھی، تو ماشاءاللہ سے اب موسم جو ہے اچھا ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس مالک کا جتنا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ہم بندے جو ہیں اس کی نعمتوں کا، اس کی رحمت کا شکر ادا نہیں کرتے، جب کہ ہم پر لازم ہے اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اب اس کی رحمت آ گئی بارش کی، تو اس نے اپنی رحمت سے گرمی کو ختم کر دیا اور اپنے بندوں کی فریاد سن لی۔ بچے کل دعائیں کر رہے تھے کہ یار اب بارش ڈال دے، موسم ٹھنڈا کر دے، ہمیں بہت گرمی لگ رہی ہے، اپنی رحمت سے ہی ڈال دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فریاد سن لی، اور سبھی کی سنتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، ہر بندے کی دعائیں سنتا ہے۔ بس بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہر وقت اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے۔ تو خیر، اللہ تبارک تعالیٰ ہر بندے کو نیکی کے راستے پہ چلائے اور برائیوں سے بچائے، اور بھلائی تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور برائی شیطان کی طرف سے۔ اب کوئی کہے گا کہ جو کہ اگر برائی انسان کرتا ہے تو شیطان کا تھوڑی نا ہاتھ پکڑا کے برائی کراتا ہے؟ تو نہیں، شیطان تو ہاتھ پکڑ کے برائی نہیں کراتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے اگر رب کریم کی پناہ میں آ جائے، اور انسان شیطان کے اللہ سے دعا کرے کہ یا رب مجھے اپنی پناہ میں رکھ، میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی بندہ پناہ میں آ جاتا ہے، اور اسے اس کی ہر برائی سے بچا لیتا ہے، چاہے وہ جنات کی طرف سے ہو یا شیطان کی طرف سے، کسی طرح سے بھی ہو، یا انسانوں کی طرف سے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ رب کریم کی جو پناہ میں آ گیا وہ حفاظت میں آ گیا۔ کیونکہ انسان جو ہے بہت ہی کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور ہی پیدا کیا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی تکلیف پہ انسان تکلیف محسوس ہوتی ہے تو شکوہ بھی کرتا ہے، شکایت بھی کرتا ہے، لیکن انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر کرنا اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہے، کیونکہ انسان کو نیکی کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر وہ ہے کہ یعقوب نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ سے صحت یاب کیا، شفا یاب کیا، اپنی رحمت سے پہلے سے بھی بہتر اور صحت تندرستی عطا فرمائی۔ اللہ نے نبیوں کو جو زندگی میں تکلیفیں دیں، اور تکلیفوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر اور برکت دی، اس سے ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تکلیفوں سے یہ بھی دیکھنا چاہیے، اللہ کے محبوبوں پر تکلیف آئی تو ہم ہے کیا چیز، ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں۔ اپنے محبوب بندوں پر اپنی تکلیف دے کر آزماتا ہے، اور اپنے بندوں کو تکلیف دے کر ہی آزماتا ہے کہ دیکھے تم میں سے کون وہ جو صبر سے رہے۔ لیکن صبر بھی انسان خود سے نہیں کر سکتا جب تک اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی ہو، کیونکہ ہدایت جب اللہ دیتا ہے تو ہی انسان صبر اور شاکر بنتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر مومن مسلمان بندوں کو اپنے نیکی کی راہ پہ چلا، اور صراط مستقیم پر، اور دنیا کی ہر برائی سے بچا، اپنی حفاظت میں رکھ، اور سب مسلمان بہن بھائیوں کی جو بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ جائز سب کی قبول کرے، اور جن بہنوں کے رشتے نہیں آتے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کے نیک رشتے بھیج دے، اور ان کو نیک نصیب عطا فرما، ان کے نصیب بلند رکھ، اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت اور شفا یاب
عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خیر کی، اپنی خیر اور برکت کی حلال طیب روزی عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہر مومن کو نیکی کے راستے پہ چلا، نمازی اور دیندار بنا، برائی سے بچا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے والا بنا، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی میں سنت ادا نہیں کرتے تو ہماری زندگی میں نامکمل ہے، کیونکہ مکمل جب ہوتی ہے ہماری زندگی جب ہم سنتوں کو ادا کریں گے۔ حالانکہ انسان میں یہ نہیں کہتے کہ انسان جو بھی ہو اللہ سے کہے کہ اللہ پاک ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے، ہمیں نیکی پہ چلنے والا بنا دے، تاکہ ہم نیکی پہ چلیں اور سیدھے راستے پہ چلا، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی راستے پہ چلا، کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے دوسروں کو بھلائی کی بات بتانا اور اچھا سمجھانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ غلطیاں تو سبھی سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوتی، ہر ایک کسی سے غلطی ہوتی، لیکن انسان کو اپنے غلطی پر اگر انسان نادم ہو اپنے رب کے سامنے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، جس کسی کو بھی اگر بے روزگاری کی یا کسی طرح کی بھی کوئی اگر تکلیف ہے تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، کیونکہ استغفار پڑھنے کی اتنی فضیلت، اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی پریشانیاں بھی دور کر دیتا، چاہے جیسی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ سے ایمان کی طاقت سے اور دعا مانگنی چاہیے یقین سے، کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے فریاد کرتا ہے نا رو رو کر، اور ایک ماں اپنی اولاد کی تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی، کوئی بھی ماں، وہ رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، تو وہ اپنے بندے کی تکلیف کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ اپنے بندے کو صرف تکلیف دے کر آزماتا ہے، تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر اس سے کہو گے کہ یا رب یہ جانب سے تیری تکلیف دی ہوئی ہے اور تیری ہی جانب سے اس کو شفا ملے گی تیری رحمت سے، اور جب تک تو رحم نہیں کھائے گا تو کوئی رحم نہیں کھائے گا، جب تک تو ترس نہیں کھائے گا تو کوئی بھی ترس نہیں کھائے گا، تو بے شک اللہ سے کہیں کہ یا رب میں تکلیف میں ہوں، دیکھنا تجھ کو ہی رحم آئے گا، کسی کو بھی رحم نہیں آئے گا میری اس حالت پر۔ تو پتہ اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اس طرح کی دعائیں کرنے سے اپنے رب سے دعائیں کیا کریں، دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ دعائیں کیا کریں، دعا کرنے سے مومن دل کو اطمینان پاتا ہے، اور دل کو دیکھنا، آپ دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دعائیں نہیں کرتے، دعائیں سب کرتے ہیں، اور مجھ سے زیادہ بہتر دعائیں کرتے ہوں گے۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، کسی کو کسی چیز سے اور کسی کو کسی چیز سے، بس اس کو نظر نہیں آتی، نظر آتی ہے تو ایک دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ خوبی ہے۔ تو خیر، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نعمت دی ہے اس کا بھی شکر گزاری ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے، کہ جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے نا اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے، اور جو ناشکری کر دیتے ہیں تو اپنے رزق میں خیر و برکت چلی جاتی ہے۔ اگر اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ہر سانس میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کیا کریں، کیونکہ ماں باپ کی خدمت بھی ایک نعمت ہے، رحمت ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، وہ خوش نصیب ہے، اس کو کبھی ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔
دنیا میں چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ہو بھی جائے تو وہ اس وجہ سے تو بالکل نہیں ہوگا، لیکن وہ آخرت میں سخرو ہوگا جو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہوگا۔ اب جب کہ اپنے دین اسلام میں ماں باپ کا رتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا گیا، عورت کا رتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا گیا، شوہر کا رتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ سب کے رتبے اللہ تعالیٰ نے سب کو بتائے ہیں، نہ کسی کو کم نہ کسی کو زیادہ بنایا، ہر کسی کو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہمیت بتائی ہے۔ جب ماں باپ اللہ نے دیے تو ان کا رتبہ بتا دیا، اور جب شوہر دیا تو شوہر کا رتبہ بتا دیا، اور جب بیوی نکاح میں آتی ہے تو بیوی کا اللہ تعالیٰ نے رتبہ بتا دیا کہ رتبہ کیا ہے بیوی کا۔ تو ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے، سب کی اپنی اپنی عزت ہے، اور عزت تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھی ہے، اور دلوں کا قرار بھی اس نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ جب اس کی یاد اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، دنیا میں پیدا کس لیے کیا اللہ نے؟ اس لیے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے بہتر کون۔ اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، اور تو انسانوں کو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ یہ زمین میں فساد قتل و غارت کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ بہت کچھ جانتا تھا، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس نے کہا کہ تم وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، بے شک رب ہی جانتا ہے۔ جبکہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، یعنی کہ ان بیٹے نے، اور حابیل نے قابیل جو بھائی تھے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، تو یہ قتل و غارت تھی۔ اور جب اللہ کی رحمت دیکھی دنیا پہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی جانب سے دنیا پہ بھلائی اور نیکی کی گئیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، آج بھی مومنوں کے سینوں میں مہکتی ہے۔ جب آپ کہیں بھلائی دیکھو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھو گے۔ جب بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچائی جہاں تک پہنچ گئی، اور جو ان کا امتی ہے اور ان کا پیروکار ہے، وہ ان کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے اور ان کا پیروکار ہے، تو دیکھو گے سنت ادا کرنے والے کے چہرے پہ خوش قسمتی اور خیر و برکت کی علامت ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ پرسکون ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ خیر آج کی ان باتوں کا کرنے کا مطلب یہ تھا میرا کہ میں آپ فیملی ہیں، اور فیملی سے میں اس طرح کی بات اس لیے کر رہی ہوں، اچھی بات کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اچھی بات تو ایک دوسرے کو بتانی چاہیے، کرنی چاہیے، کہ میں آپ سے یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ اگر سنیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور میں کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی جس نیت سے میں کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ میری نیت بھی جانتا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے، سب کی دلوں کی باتوں سے جاننے والا ہے۔ تو یہ میری شرٹ کی کٹنگ ہو چکی تھی، تو میں یہ آپ کو دکھا رہی تھی، یہ شرٹ کٹنگ کر چکی ہوں، زیادہ تو نہیں، جو بھی کٹنگ کر لیتے، لیکن ہاں یہ ہے کہ سلائی جو اگر ہم کسی سے کراتے ہیں نا، اس کے ذرا پیسے بچ جاتے ہیں، اپنے گھر پہ اپنے مرضی سے سی لیتے ہیں، جیسا چاہے سی سکتے ہیں۔ میرے پاس میرے ہی اپنے ہاتھ کے کپڑے سلے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں دکھا دوں گی۔ اور جو میں نے دعائیں کی ہیں، آپ کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا پتہ کس کی آمین سے اللہ دعائیں قبول کر لے اور سب کے لیے حق میں قبول ہو جائے، اور دعائیں تو ہمیشہ ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے۔